على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ حضرات محترم، قرآن پر ایمان رکھنے والے اور قرآن کے معاملے میں شک اور شبہ میں مبتلا ہونے والے لوگوں کا اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد 3 باتیں اللہ نے اس آیت میں، جو آیت نمبر 27 ہے، اس میں 3 باتیں ایسی بتلائی ہیں جو ہر منافق اور کافر کے اندر ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ کافر ہیں یا کافر کے گھر پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ سے کب عہد کیا تھا؟ ائمہ مفسرین اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ہر انسان، چاہے وہ کسی کافر کے گھر پیدا ہوا ہے یا مسلمان کے، اللہ نے اپنی اس مخلوق کو بنانے سے پہلے ان کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن عزیز کے اندر آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی بھی اولاد پیدا ہونی تھی ان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے سوال کیا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں تم مانو، کہا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی رب ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر تم اپنی جانوں پہ خود گواہ بن جاؤ کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جب تم واپس پلٹ کے میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تم سے یہی پوچھوں گا کہ مجھے رب مانا کہ یہ نہیں مانا۔ تو یہ وہ عہد ہے جو ہر انسان نے اللہ سے کیا ہوا ہے۔ تو جو بھی کافر ہے یا مسلمان، کافر کا عہد یہ ہے، اور مسلمان یا منافق آدمی جو اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کا عہد یہ ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کو قبول کرنا اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک آدمی شرک کرنا شروع کر دے، اللہ کے شریک بنانا شروع کر دے، یا رسول اللہ کو اپنا رہبر ماننے کے باوجود آپ کی بات پہ قناعت نہ کرے، اوروں کے پیچھے لگ پڑے، تو اس نے اللہ کے ساتھ عہد توڑ دیا ہے۔ وہ یا تو کفر میں چلا گیا یا نفاق میں چلا گیا۔ تو پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی، وہ لوگ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ،
جو اللہ کے عہد کو اس کے ساتھ پختہ عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے رحم کے رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد عرش کو پیدا کیا نا، جب اللہ عرش پہ مستوی ہونے لگے تو جو رحم تھا، اللہ اکبر، اللہ نے رحم کو پیدا کیا، عرش کو نہیں، رحم کو پیدا کیا۔ رحم اس آلے کو کہتے ہیں جس سے رشتے پھوٹتے ہیں، یا رحم کا مطلب رشتہ داری۔ اس نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا تو اللہ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ میری آپ سے ایک التجا ہے، آپ نے مجھے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تیری التجا؟ وہ کہنے لگا اے اللہ جو مجھے جوڑے گا تو اسے جوڑ دو، جو مجھے توڑے گا تو اسے توڑ دے۔ اللہ نے کہا تیری بات کو قبول کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے، اللہ اسے مضبوط رکھتا ہے، جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے اللہ اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور بلکہ دیکھیں اللہ ہر ابن آدم کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی دعائیں ہیں جو اللہ دیکھتے بھی نہیں، قبول ہی نہیں کرتے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ انسان قطع رحمی کی دعا کرے کہ اللہ میرا فلاں سے تعلق کٹ جائے، اے اللہ وہ میرے سامنے نہ آئے، میرا اس کا مرنا جینا ختم ہو جائے، میرا اس سے کوئی تعلق۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ ضرورت ہی نہیں ہے تیری بات کو سن لے۔ تو یہ اللہ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا تھا اسے توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ بھی کافر یا منافق کی علامت ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ انہیں توڑ دیتا ہے۔ جس طرح کے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کوئی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، آپ کے چچا تھے، کوئی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، یعنی باپ نے بیٹے کی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، مطلب اپنی اولادوں کو طربناک اذیتوں میں مبتلا کیا کہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرا یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور تیسری علامت یہ صرف منافقوں میں ہوتی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، بنتے بڑے نیک ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا جو چہرہ دکھاتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، اندر سے ان کی ساری کرتوتیں جو ہے معاشرے میں فساد پھیلانا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑی اچھے کام کر رہے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہ سب کے سب خسارے میں جانے والے ہیں، ان میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر انسان کو یہ خطاب ہے کیف تکفرون، کس طرح تم اللہ کے حکموں کا انکار کرو گے، کس طرح اللہ کی ذات کا انکار کرو گے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ایک وقت تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ثُمَّ أَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی۔ اس طرح سورۃ دہر میں بھی آتا ہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں تھا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ تو اللہ کہتے ہیں تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، یاد رکھے میں پھر موت دوں گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم میں لوٹ کے میرے پاس آؤ گے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے جب لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر ہمیں اپنے طرز عمل پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں ہر دن اور رات میں کیا کر رہا ہوں،
اور اپنی غلطیوں پہ فکر مند ہو کہ اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن اگر اسی طرح معافی کے بغیر اللہ کے ہاں پیش ہو گئے تو پھر یقین جانیے اس وقت رونا دھونا کچھ بھی کرنا آوزاری کرنا ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج شاید آنکھ سے ایک نکلے ہوئے آنسو کی وجہ سے اللہ پوری خطاؤں پہ قلم لے رہے، لیکن اگر یہ وقت گزر گیا، موت آ گئی، تو پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ نہیں ہے۔ پھر یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں توبہ کی توفیق بخش دینا۔ اتنی خطائیں ہیں کہ انسان سوچ کے کانپ جاتا ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے ایک بہت بڑے احسان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ انسان کو اپنے رب کی عزت اور عظمت کا احساس ہو۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے اے حضرت انسان۔ لیکن تو سوچ تجھے کس لیے بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اب عبادت جو ہے یہ سیکنڈ آپشن ہے، ہماری فرسٹ آپشن یہ ہے، فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ ہم بس دنیا بنائیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں تمہاری فرسٹ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ تم میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی کے دوسرے کاموں کو ترک کر دیں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرتے جائیں، اپنے کام بھی کرتے جائیں، تو تمہاری یہ کام کرنا ہی عبادت شمار ہو جائے گا۔ اور جو اللہ نے فرائض ہم پہ لازم کیے ہیں ان فرائض کو ادا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز تیرے لیے پیدا کی، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے ان کو 7 آسمان بنا لیے، وہو بکل شیء علیم، اور یاد رکھیں اس سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہماری اتنی خطائیں ہیں اور بے شمار ایسی خطائیں ہیں جو ہم خود نہیں جانتے، بھول چکے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دینا، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ جب ہماری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اے اللہ اس کے بعد تم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر